اگر ہم یہ کوڈ نہ پڑھتے اور احتیاط نہ کرتے تو وہاں پل جو بن رہا تھا اس کے اندر ٹوٹتے کہ نہ ٹوٹتے، اس گڑھے کے اندر گرتے کہ نہ گرتے، اور ہو سکتا ہے اگر ہماری موت واقعہ نہ ہوتی تو بازو اور ٹانگیں تو ٹوٹ ہی جاتی نا، نقصان تو ہو جاتا۔ اس لیے ہم محکمہ سارات والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے وقت سے پہلے خبردار کر دیا۔ اب آپ خبردار کے مطلب کو سمجھ گئے؟ جس کو نہیں سمجھے تو بتا دیں، میں اسے اور سمجھا دوں ساتھ دیں۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھ گئے تو خبردار کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ جب بجلی والے کسی چیز سے خبردار کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ہماری جان کی حفاظت چاہتے ہیں۔ جب سڑک والے خبردار کہتے ہیں، لکھتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری جان کی حفاظت چاہتے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سپیڈ سے آپ آ رہے ہیں، کس انداز سے آپ آ رہے ہیں، کس سوچ سے آپ آ رہے ہیں، اس سپیڈ کو بھی بدل ڈالو، اس سوچ کو بھی بدل ڈالو، اس انداز کو بھی بدل ڈالو، کیونکہ آگے خطرہ ہے۔ ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں خطرہ کس چیز کا ہے؟ تمہاری جان جا سکتی ہے، تمہارا نقصان ہو سکتا ہے، تمہارے بازو ٹوٹ جائیں گے، تمہاری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل کہ اللہ کے ولیوں کا جب ذکر آیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے خبردار فرما کے آگاہ کیا کہ لوگوں سنو کہ وہ میرے محبوب لوگ ہیں، اگر تم ان سے ذرا بھی ٹکرانے کی کوشش کرو گے، تم مل رہے تھے اپنے ابا سے، مل رہے تھے تم اپنے بھائی سے، مل رہے تھے تم اپنے چچا سے، مل رہے تھے تم گاؤں کے نمبردار کو مل رہے تھے، تم ایم این اے کو مل رہے تھے، ایم پی اے کو مل رہے تھے، تم مولویوں کو مل رہے تھے، تم لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے تھے، اور تم سمجھتے تھے کہ ایم این اے کو ملا کیا ہوا، ایم پی اے کو ملا کیا ہوا، باپ کو ملا کیا ہوا، دادا کو ملا کیا ہوا، چچا کو ملا کیا ہوا، لیکن سنو تم نے باپ کی گستاخی کی، میں چپ رہا، تم نے دادا کی گستاخی کی، میں چپ رہا، تم نے کسی چودھری کی گستاخی کی، میں چپ رہا، لیکن سنو یہ میرے ولی ہے، یہ میرے دوست ہے، اگر ان کی گستاخی کرو گے تو بجلی کے آگے تم جاؤ گے، اور سڑک پر جب تم جاؤ گے تو تمہاری بے احتیاطی جو ہے وہ جان کا خطرہ بنتی ہے، اور میرے ولی کی گستاخی تمہارے ایمان کی بربادی کا خطرہ بنتی ہے۔ تو جان کو بچانا ہے تو بجلی کے پول سے احتیاط سے گزرنا، اس کی تاروں کو چھونے سے احتیاط کرنا، اور جان کو بچانا ہے تو صحرا سے احتیاط سے گزرنا، اور اگر ایمان کو بچانا ہے تو اللہ کے ولیوں کے آگے جب جاؤ تو ادب سے جانا، محبت سے جانا، گریہ ازاری سے جانا، اپنے دل کو سنبھال کے جانا، اپنی نظروں کو جھکا کے جانا، اپنی علمیت کے جو تمہارے بہت بڑے چرچے ہیں ان کو ختم کر کے مٹا کر کے جانا۔ کیوں کہ جو میرا ولی ہے وہ ایسا میرا محبوب ہے کہ وہ تم سے ہر طرح سے بڑا ہے، وہ تم سے ہر طرح سے اعلیٰ ہے، وہ الفا ہے۔ جب اس کے سامنے جاؤ اپنی نظروں کو بھی جھکا دو، اپنے علم کو بھی مٹا دو، اپنی زبان کو بھی کنٹرول کر لو، اور اپنے دل کے احوال جو ہے وہ بھی ختم کر ڈالو، اور ادب اور ادب اور ادب اور علم ضرور کی ساری لے کر کے میرے ولی کی بارگاہ میں جانا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ چھوٹی سی بے ادبی جو ہے وہ تمہیں ایمان سے خارج کر دے۔ تو ایمان کی بقا اور پختگی کے لیے ضروری ہے کہ اولیاء اللہ کا احترام کریں، کیونکہ یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے